دو قسم کے لوگ بلکہ تین قسم کے لوگ اس میں اگر اپنے یعنی ہمارا یہ تجربہ ہے کہ اگر وہ مربوط نظام کے طور پہ کام کریں تو یہ اطلاعات کا نظام بھی بہتر ہو سکتا ہے، یہ فوری مدد کا نظام بھی بہتر ہو سکتا ہے اور بحالی کا نظام بہت جلد ہو سکتا ہے۔ ایک تو بین الاقوامی ادارے، یون کے ساتھ جو منسلک ادارے ہیں یا بین الاقوامی جو برادری ہے اس کے ادارے، یہ مربوط طور پہ جو ریاست اور حکومت کے ادارے، صوبائی حکومتوں کے اور فیڈرل حکومتوں کے، وفاقی حکومتوں کے جو ادارے ہیں ان کے ساتھ ایک مربوط نظام کوارڈینیشن بنا لیں۔ وہ تو جب ریاست چاہے ظاہر ہے کہ جب ریاست چاہے۔ اور تیسرا یہ جو سول سوسائٹی جس میں میں اور آپ شامل ہیں، سیاسی جماعتیں شامل ہیں تو وہ اس میں شامل ہیں۔ چونکہ یہ وہ کام نہیں کر رہے، چونکہ یہ ایک کوارڈینیشن نہیں ہے، چونکہ بین الاقوامی برادری کو بھی اتنی فکر نہیں ہے، چونکہ ریاست بھی عوام کے ساتھ اتنی منسلک نہیں ہے، ان کی تکلیفوں سے اتنی دردمند نہیں ہے، اتنی تکلیف ان کو نہیں پہنچتی، اور سول سوسائٹی اپنے طور پہ کام کر رہی ہے، اپنے طور پہ۔ یہ 6 لاکھ لوگوں کی جو آپ نے بات کی، یہ تو خدای خدمتگار تنظیم ہے یا کوئی اور تنظیم ہے یا کوئی اور تنظیم ہے، یہ تو وہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ اچھا، تو درمیان میں سے جب سپیس پیدا ہو جاتا ہے، جب خلا پیدا ہو جاتی ہے، درمیان میں سکون آ جاتا ہے، درمیان میں وہ لوگ آ جاتے ہیں جو انتہا پسندی پھیلاتے ہیں، تو وہ انسٹنٹ ریلیف کے ذریعے آ جاتے ہیں، وہ مدد پہنچانے کے ذریعے آ جاتے ہیں، پھر اپنا نظریہ پھیلاتے ہیں، پھر اپنے نظریے پھیلانے کے لیے ان کو جگہ مل جاتی ہے، پھر ان کو ریکروٹمنٹ مل جاتی ہے وہاں سے، پھر ان کو لوگ وہاں سے مل جاتا ہے، پھر ان کو وہاں سے فنڈنگ مل جاتی ہے، تو وہ سماج میں ایک بار پھر اندر گھس جاتے ہیں۔ تو یہ جو خطرناک کام ہوتا ہے اس طرح کے ماحول میں، اس کو ذہن میں رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ میرا خیال ہے کہ یہ سماج کی رگوں میں گھس جاتے ہیں، تو پھر ان کو نکالنا یا وہاں سے ان کا جو متبادل بیانیہ ہے یا متبادل نظریہ ہے اس کے ذریعے ان کے نظریے کو شکست دینا یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو پھر دہشت گردی پھیلنے کا امکان بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ میں یہ جو آپ نے بات کی یہ بہت مہم ہے، امپورٹنٹ ہے۔ اب ہم جب نارتھ وزیرستان میں آپریشن ہوا تو وہاں پہ ہم دوستوں کے ساتھ فوراً گئے، جیسے وہاں پہ پہنچے تو وہاں پہ چاول بٹ رہے، یعنی وہ جو یو این کا کیمپ تھا اس کے باہر دروازے پہ، گیٹ پہ، تو مجھے آفر کیے، میں نے کہا کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا جماعت الدعوہ کے لوگ ہیں۔ تو میں نے کہا بھئی ایسا ہے، چاول لے جاؤ، اس کی ضرورت نہیں ہے، بھوکے رہ سکتے ہیں، لیکن جو تم لانا چاہتے ہو اس کے بعد بنوں کے علاقے میں تم انٹرونشن کرنا چاہتے ہو، یہاں پہ جو پورا نیٹ ورک بچانا چاہتے ہو وہ ہمیں نہیں چاہیے۔ پھر دوستوں نے مجھے کہا کہ ذرا ایسا ہے کہ ڈائریکٹلی اس کے ساتھ اس کے سپورٹ میں پھر میڈیا میں جو ایک خطرناک قسم کا بیانیہ آ جاتا ہے کہ دیکھیں یہ تو مدد کر رہے ہیں نا، دیکھیں یہ تو مدد کر رہے ہیں، تو مدد سے کیوں روک رہے ہیں؟ بھائی ہم روک نہیں رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست کو اپنا کام کرنا چاہیے، سول سماج کے ساتھ کوارڈینیشن بنانی چاہیے، تاکہ یہ لوگ جو لانے کے بہانے جو چیز سماج میں پھیلا رہے ہیں وہ اگر اس سے خطرناک نہیں ہے تو اتنا ہی خطرناک ہے جتنا یہ آفت یا یہ تکلیف خطرناک ہے جو سیلاب کے ذریعے آیا ہے یا زلزلے کے ذریعے آیا ہے۔ تو اس وجہ سے دیکھیں یہ جگہ جگہ پہ آپ نے ٹی ایل پی کے لوگ دیکھے ہوں گے اور ہم نے تو دیکھے، جگہ جگہ پہ لوگ آپ نے ایسی کالعدم تنظیموں کے لوگ دیکھیں، اور جو ریاستی طور پہ آئینی طور پہ کالعدم ڈکلیئر ہو چکے ہیں، اور ریاست اور حکومت ان کو کچھ اس لیے نہیں کہتی یا کچھ اس پہ ہاتھ اس لیے نہیں ڈالنا چاہتی کہ مدد ہی تو کر رہے ہیں، تو مدد کہاں کر رہے ہیں؟ صرف مدد اگر کرتے تو بات تو ٹھیک ہوتی نا۔ وہ اپنی کنسٹیچوئنسی بڑھا رہے ہیں، ہاں، اپنا بیس کیمپ بڑھا رہے ہیں، اثر پھیلا رہے ہیں، ریکروٹمنٹ پھیلا رہے ہیں، اپنے لیے فنڈنگ کا بندوبست کر رہے ہیں، سماج میں گھس رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر سماج میں وہ تب گھس سکتے ہیں، کوئی کسی پہ پابندی نہیں لگا سکتی، وہ سماج کے میں ضم نہ ہو جائیں، لیکن اگر وہ اپنا جو ان کا نظریہ ہے جنگ لڑنے کا یا بندوق برداری کا یا تشدد کے ذریعے اپنا بات اپنے نظریہ لوگوں پہ منوانے کا جو ان کا نظریہ ہے وہ اگر وہ تبدیل نہیں کرتے، وہ اسلحہ اگر نہیں رکھتے، تو اس وقت تک اگر مطلب اس سے پہلے اگر اس سماج میں گھس جائیں اور اس سماج کی رگوں میں اتر جائیں تو میرا خیال ہے کہ وہ سماج کی رگوں کے لیے زہرناک ہوگا۔